بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہ درس و تدریس کا معاملہ جاری و ساری ہے۔ آج سورۃ یوسف کا تعارف آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ حضور کا صدقہ مجھے اور ناظرین کو، جو بھی سننے والا ہو، قرآن سے استفادہ کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کو قرب عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں سورۃ تعارف اور سورۃ یوسف کا جو تعارف ہے وہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملے گا۔ کوشش کیجئے گا کہ پوری ویڈیو کو سماعت کرنا، دیکھنا، اور اس سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ اگر میرے ناظرین میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازماً پریس کرنا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورۃ یوسف کا جو اس سورت کا نام سورۃ یوسف ہے، اس کے علاوہ بھی ایک اور نام ہے سورۃ واحد کے نام سے بھی اس سورت کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ روز روشن کی طرح یہ ہیں کہ اس میں سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا جو تذکرہ خیر ہے، حالات زندگی ہے، وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، جبکہ اس کے علاوہ کہیں پر بھی سورۃ یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا جو حالات تذکرہ ہے، جو حالات زندگی ہے، وہ نہیں بیان کی گئی۔ ہاں، سورۃ انعام اور سورۃ مومن میں ضرور سیدنا یوسف علیہ السلام کا نام اس میں گرامی جو ہے وہ آتا ہے۔ رہی بات اس کے شان نزول کے حوالے سے کہ یہ سورت جو ہے وہ مکی ہے، اور جو اوائل صورتیں مکہ میں نازل ہیں ان میں سے ایک یہ صورت بھی ہے۔ اس صورت کے نزول کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہجرت سے بھی پہلے نازل ہوئی۔ حضرت رفاع بن رافع زرقی اور ان کے خالہ زاد بھائی جو تھے وہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت رفاع بیان کرتے ہیں کہ ہم آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مکہ میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہمیں اسلام پیش کیے، تو آقا کریم نے اسلام پیش کیا۔ سب سے پہلے آقا کریم نے فرمایا کہ بتاؤ آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ تو یہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اللہ نے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم کو کس نے پیدا کیا؟ تو ہم نے کہا کہ اللہ نے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ تم جس بتوں کی پوجا کرتی ہو تو اس کو کس نے پیدا کیا؟ تو یہ صاحب فرمانے لگے کہ ہم نے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرمانے لگے کہ یہ بتائیں کہ مخلوق عبادت کی مستحق ہے یا خالق عبادت کی مستحق ہے؟ اور کیا بت اس بات کے مستحق ہیں کہ تم ان بتوں کی عبادت کرو جبکہ تم خود ان کو تخلیق کیا، تم نے خود ان کو بنایا ہے؟ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ان چیزوں کی نسبت کے حوالے سے کہ جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، کیا میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی طرف دعویٰ دیتا ہوں؟ کیا تم اس کو دعویٰ دیتا ہوں؟ اور پھر آقا کریم آگے فرمانے لگے کہ اس کی دعویٰ دیتا ہوں کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آقا کریم نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رشتے جوڑنے اور دشمنی کو چھوڑنے اور لوگوں سے بغض نہ رکھنے کی دعوت دیتا ہوں۔ جب یہ آپ نے ارشاد فرمایا تو حضرت رفاع فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ آپ اس دین کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ جو جس کی بلندیاں جو ہیں وہ بہت اوپر اور ان کے جو محاسن اخلاق ہیں وہ بہت بلند ہیں۔ پھر حضرت رفاع فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ اپنی سواریوں کو اپنے پاس رکھو اور ہم کعبۃ اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت رفاع کہتے ہیں کہ میں پھر کعبۃ اللہ میں گیا اور وہاں جا کر میں نے جو
دور جاہلیت کا ایک طریقہ تھا تیر نکالنے والا، فرماتے ہیں میں نے تیر نکالے اور 7 تیر میں نے نکالے، اور ہر تیر پر میں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں تو ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کی جائے۔ تو کہتے ہیں کہ 7 تیر نکالے اور 7 تیر جو تھے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کی طرف نکلے، اور کہتے ہیں کہ پھر میں نے آخری تیر نکالا اور میں نے بلند آواز سے کہا کہ اللہ ہی عبادت کا مستحق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہتے ہیں کہ لوگ میرے پاس اکٹھے ہو گئے، کسی نے مجھے دیوانہ کہنا شروع کر دیا، کسی نے کہا کہ یہ اپنے دین سے پھر گیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس کی طرف آ گیا ہوں جو ایک مومن کا دین ہے، جو ایک سچا دین ہے اور جس کی نجات ہے۔ تو آگے حضرت رفاع فرماتے ہیں کہ جب میں واپس پلٹا تو واپس پلٹے ہوئے حضرت رافع نے جب آپ کا چہرہ دیکھا تو کہتے ہیں کہ حضرت رافع کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ایسے چمک اٹھا کہ جیسے 14ویں کا چاند چمک اٹھتا ہے۔ یعنی یہ دین اسلام لانے کی برکت یہ تھی کہ حضرت رفاع فرماتے ہیں کہ میرا چہرہ جو ہے دیکھنے والوں نے بھی ایسے دیکھا گویا کہ جیسے چاند چمکتا ہے، ایسا میرے دین اسلام کی برکت سے میرا چہرہ چمکنے لگ گیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے سورت یوسف اور اقرا بسم ربک الذی خلق یہ والی سورت جو ہے سورت علق یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پڑھائی۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ پاک میں لوٹ گئے۔ یہ ساری بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سورت کا جو نزول کا زمانہ ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، یہ سورت مکی کہلاتی ہے۔ اور حضرت مصعب بن عمیر بھی فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے تو لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینے لگے۔ عمر بن جموع جو ہے ان کے پاس اس نے کچھ آدمیوں کو بھیجا اور پوچھا کہ تمہارے پاس کیا چیز ہے، تم کیا لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تم جو چاہو تمہارے پاس آ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو قبول کیا، جب قبول کیا تو فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ایک دن ان کے لیے مقرر کر لیا اور ان کے سامنے فرماتے ہیں کہ ہم نے سورت یوسف کی یہ والی آیات تلاوت کی جو پہلی آیات کریمہ کراتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یہ والی آیت کریمہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے تلاوت کی۔ گویا کہ ان دونوں روایتوں سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوگی کہ سورت یوسف جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور پھر مکہ مکرمہ کے بھی جو ابتدائی زمانہ ہے اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ملنے کا جو ابتدائی زمانہ ہے اس میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اب آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے احوال کی طرف، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ تفصیل کے ساتھ آپ سے ڈسکس کروں۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے جگر گوشہ ہیں اور آپ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام والہانہ محبت رکھتے تھے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے ہیں، اور جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 3 شادیاں ملتی ہیں، ان کی جو پہلی شادی تھی وہ حضرت بی بی لیہ سے ہوئی تھی، اور ان کے بطن سے 6 بیٹے پیدا ہوئے، جن کا نام ایک کا نام زحیل، شمون اور یہوذا، لوی، یساخر، زیالون یا زیلون۔ اور پھر جب آپ کی وفات ہوگی تو اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بہن راحیل سے شادی کر لی، اور راحیل سے 2 آپ کے صاحبزادے پیدا ہوئے، ایک بنیامین اور دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام۔ جب راحیل کی بھی وفات ہوگی تو ان کے بعد ایک اور بیوی سے انہوں نے شادی کی، جس سے 4 صاحبزادے اور پیدا ہوئے، جو کہ یعنی وہ صاحبزادے جو تھے یہ ٹوٹل آپ کے 12 صاحبزادے ہو گئے۔ تو حضرت جو بڑے صاحبزادے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا نام ربیل تھا، اور پھر اس کے بعد شمون، اور پھر اس کے بعد سمان، اور ان کے بعد یہوذا ہے، اور یہوذا یہ ریاست میں سب سے بڑا مرتبہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ یہوذا کی اولاد میں سے ہیں۔
اور پھر اس کے بعد لوی ہیں، اور حضرت لوی جو ہیں وہ جد امجد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ لوی کی اولاد سے ہیں۔ پھر یساخر ہیں، اور اس کے بعد زیلون یا زیالون، پھر جادر ہیں، پھر اشیز ہیں، اور اشیز کے بعد ودان ہیں، پھر اس کے بعد نتسانی یا نتسان ہیں، پھر اس کے بعد بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور روبیل، شمون، یہوذا، لوی، یساخر اور زیلون، ان کی ماں کا نام جو لیہ تھا، اور اس کے بعد جو انہی کی بہن تھی جس کے انہی کی ایک بہن تھی جس کا نام دنیا تھا، اور یہ جو دنیا تھی یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی تھی۔ تو یہ ان کا کچھ اختصار کے ساتھ تعارف تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے یہ رحیل کی اولاد میں سے پیدا ہوئے، اور یعنی یہ دو صاحبزادے تھے، حضرت ابراہیم، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین، یہ دونوں جو ہیں رحیل کی اولاد سے ہیں، اور جو باقی دوسرے ہیں جو 6 ہیں وہ دوسری ماں سے ہیں، اور جو 4 ہیں وہ ایک اور ماں سے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اختصار کے ساتھ تعارف تھا جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا، اور آپ کے بھائیوں کا، اور آپ کے جد امجد کا آپ کے گوش گزار کیا۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انبیاء کرام کی جو تعلیمات ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا ہم سب کو اللہ نور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔